بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانیۃ بعد فرض امکان حجیت القطع هل نهى الشارع عن الاخذ بحکم العقل وقد ادعى ذلك جملة من الاخباریین۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہماری مراد دلیل عقل سے کیا ہے، وہ یہ تھی کہ کل حکم للعقل یوجب القطع بالحکم شرعی۔ پھر ہم اس کی حجیت کے قائل ہوئے تھے دو چیزوں کی قطع کے بعد۔ نمبر ایک، ہمیں قطع بالملازمہ تھی۔ نمبر دو، ہمیں اس بات میں بھی قطع تھی کہ ھذا ما حکم بہ العقل، تو اس سے ہمیں قطع حاصل ہو جاتی ہے ایک اور حکم شرعی کی، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حکم شرعی کی ہمیں قطع حاصل ہوئی ہے یہ بذریعہ دلیل عقل ہوئی ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک اس دلیل عقلی کے عقل کے حجت ہونے میں کوئی شک و شبہ ہمیں کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اخباری حضرات اس عقل کو بطور دلیل تسلیم کرنے پر ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ تو پھر آخر میں شروع جہاں سے فرمایا تھا کہ ہم اس کو ایک ایک نقطہ کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ پہلا نقطہ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ آیا یہ ممکن ہے کہ شارع قطع کی حجیت کی نفی کر دے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ جناب قطع کی حجیت ذاتی ہے اور ذاتیات ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ شارع اس چیز کی نفی کر سکتا ہے جس کو شارع نے حجیت عطا کی ہو۔ قطع کو حجیت شارع نے جب عطا ہی نہیں کی تو وہ نفی کیسے کرے گا؟ بہرحال یہ ایک نقطہ تھا۔ الثانی، آج کا درس جہاں سے ہے بالفرض، وہ کہتے ہیں نا فرد محال محال نہ باشد، بالفرض ہم اس بات کو مان لیں کہ شارع اس قطع کی حجیت کی نہیں کر سکتا ہے، یعنی ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ شارع کہہ دے کہ باقی مقامات پر جو قطع ہے وہ تو تمہارے لیے حجت ہے، لیکن عقل سے جو قطع حاصل ہو وہ حجت نہیں ہے، یعنی ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو اب ہمارا سوال جہاں ہے کہ آیا مرحلہ امکان کے بعد یہ مرحلہ وقوع میں داخل ہوا؟ کیا ایسا ہے کہ شارع نے کہہ دیا ہو کہ بھائی باقی مقامات پر تو قطع حجت ہے لیکن احکام شریعہ کے معاملے میں عقل سے حاصل ہونے والی قطع حجت نہیں ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ بعض اخباری حضرات جن کی ہم نے کتب دیکھتی ہیں ان سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں، یعنی کیا؟ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ شارع نے فرما دیا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، لہذا عقل سے حاصل ہونے والی قطع احکام شرعیہ میں حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ حضرات کہتے ہیں احکام شرعیہ پر دلیل فقط اور فقط کتاب اور سنت ہے، لہذا جس حکم شرعی کی قطع تمہیں کتاب اور سنت سے ہو وہ تمہارے لیے حجت ہے، وَإِلَّا فَلَا۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ وہ کتاب اور سنت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والی قطع
کہ جو حکم شرعی کے بارے میں ہو وہ حجت ہو نہیں سمجھتے۔ جناب مظفر اس کے جواب دینا شروع فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچھے ایک بحث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل۔ ہم نے کہا تھا کہ علماء امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ احکام الہی موضوعات پر ہیں، چاہے کوئی عالم بالحکم ہے وہ اس کے لیے بھی ہے، چاہے کوئی جاہل بالحکم ہے اس کے لیے بھی، یعنی الصلاۃ واجبۃ، تمہیں علم ہے وہ تب بھی واجب ہے، تمہیں علم نہیں ہے وہ تب بھی، یہ ہمارا نظریہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو عالم بالاحکام ہے اس پر وہ احکام ہیں، جو جاہل بالاحکام ہے نہیں ہیں۔ تفصیلی بات ہوئی تھی، وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اس نظریے سے دور لازم آتا ہے، الدور محال، یہ باتیں کی تھیں۔ یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اول تو اخباری حضرات کا یہ نظریہ اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں تو یہ دعویٰ پھر اسی دعویٰ کی طرح ہے کہ جو لوگ احکام شرعیہ کو مختص بالعالم سمجھتے ہیں، جو اشتراک الاحکام کے قائل نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہم اخباری حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو تو لے لیا کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، آپ نے اس کو لے لیا اور ایک نظریہ بنا لیا، کتابیں لکھ دیں، آپ پکے ہو گئے اس بات پر کہ جناب عقل احکام شرعیہ پر دلیل نہیں ہے چونکہ حدیث آ گئی۔ لیکن آپ نے ان حدیث کو کیوں نہیں پڑھا جو اس کے مقابل میں ہیں؟ مثلا یہ بھی حدیث موجود ہے، فرمایا ان للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، اما ظاہرہ فالرسل والانبیاء والائمہ علیہم السلام واما الباطنہ فالعقول، یہ بھی کافی کی حدیث ہے۔ بھائی جہاں سے آپ نے ان دین اللہ لا یصاب بالعقول کو لیا ہے، وہیں پر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں خود فرما رہے ہیں کہ عقل حجت باطنی ہے۔ جہاں وہ حدیث ہے عقل کا عقول کا حجت باطنی ہونا بھی وہیں پر موجود ہے۔ آپ ایک کو لے رہے ہیں اور دوسری کو نہیں لے رہے۔ ہم اصولی حضرات کہتے ہیں کہ نہ، ہم ان دین اللہ لا یصاب بالعقول کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس کو بھی کہ عقول حجت باطنہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عقل حجت ہے، یہ بھی قبول، اور دین الہی لا یصاب بالعقول یہ بھی قبول۔ اب دونوں کے قائل ہیں، لیکن کیسے؟ بالکل آسان، وہ یہ ہے ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، یہ اشارہ ہے کہ اپنے عقلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے بذریعہ قیاس، بذریعہ استحسان، سد ذرائع وغیرہ، انشاءاللہ آگے ہم نے ان سب کو پڑھنا ہے، یہ جو لا یصاب بالعقول ہے وہ ان کے بارے میں ہے کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شے حرام ہے، اچھا پھر خود ہی خیال کرتے ہیں کہ اس کی حرمت کی وجہ شاید فلاں شے ہوگی، یہ بنا لیا، خود ہی بنا لیا، اب بن گیا، پھر آگے ایک فتویٰ دیتے ہیں، پس جہاں جہاں بھی یہ علت ہوگی وہاں اس کا حکم یہ ہوگا۔ یہ قیاس ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ دین اللہ لا یصاب بالعقول، وہ اس کی بات ہے۔ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، یعنی عقل میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ مستقلاً کسی حکم شرعی کا ادراک کر سکے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں
ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، یعنی عقل میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ مصلحت یا مفسدہ حکم شرعی کا ادراک کر سکے بغیر مبلغ کے بیان کیے، یہ مراد ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ مراد ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، جس چیز کو بیان کر رہا ہے ہم وہ کہہ ہی نہیں رہے، وہاں پر آپ اور ہم ایک جیسے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ عقل مستقلاً کسی حکم شرعی کا ادراک کر سکتا ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ عقل مستقلاً کسی حکم شرعی کی مفسدہ یا مصلحت کا ادراک کر سکتا ہے؟ نہ، ہم نے کبھی نہیں کہا، بلکہ یہ تو موقوف ہے مبلغ کے بیان پر۔ جب تک وہ بیان نہیں کرے گا عقل میں اتنی صلاحیت، ہمارا مقصود آپ سمجھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہمیں حکم شرعی کی قطع ہوتی ہے، اس سے پہلے دو مرحلے ہیں۔ نمبر ایک، ہم کہتے ہیں ہم ملازمہ کو ثابت کرتے ہیں کہ اس حکم شرعی اور اس حکم شرعی کے درمیان ملازمہ ہے، یا ہم کہتے ہیں اس حکم عقلی اور اس حکم شرعی کے درمیان ملازمہ ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ہم یہ کہتے ہیں ھذا ما حکم بہ العقل، یا کہتے ہیں ھذا ما حکم بہ الشرع، پہلے یہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں ایک حکم شرعی کی جا کر قطع حاصل ہوتی ہے۔ اب جو اس حکم شرعی قطع ہے وہ بذریعہ عقل ہے، چونکہ ملازمہ عقلاً ثابت ہے، ملازمے کو ہم نے بذریعہ عقل ثابت کیا۔ یا اسی طرح اگر ایک حکم عقلی ہے تو وہ بھی عقل نے کیا، جس میں عقل مستقل تھا، اس کے ذریعے ہم ایک حکم شرعی پر پہنچ رہے ہیں۔ تو عقل حجت باطنہ ہے، اس سے مراد یہ والی صورت ہے جس کے ہم قائل ہیں۔ لہذا آپ حضرات جو ایک واضح اور صراحت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں عقل حجت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، اس سے مراد کوئی اور ہے جس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اور دوسرا فرمان کہ عقول حجت باطنہ ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس سے مراد وہ لیتے ہیں جو ہم نے کہا ہے کہ ہم براہ راست نہیں کہہ رہے عقل کو، بلکہ دو مرحلوں سے گزر کر ایک حکم شرعی کو بذریعہ دلیل عقل ثابت کر رہے ہیں۔ اب ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے انشاءاللہ، وہ پھر بعد میں۔ الثانیہ، بعد فرض امکان حجیت القطع، فرض کرو، جہاں عبارت تھوڑی ہے مطلب ذرا اور انداز کا ہے، اکثر حضرات اشتباہ کر جاتے ہیں۔ اب عبارت کو ذرا غور کر کے لکھ لیں، پھر آپ کو یہاں اشتباہ نہیں ہوگا۔ عبارت کیا ہے؟ بعد فرض امکان حجیت القطع، لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ حجیت قطع کے امکان کو فرض کرنے کے بعد، یہ لفظی ترجمہ ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ جہاں مراد کیا ہے؟ بعد فرض، کہ ہم فرض کر لیں کیا؟ امکان نفی حجیت القطع من الشارع، جہاں دو لفظ نہیں ہیں، مراد وہ ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شارع نے عقل سے حاصل ہونے والی قطع کی حجیت کی نفی کر دی ہو، یعنی ہم نفی حجیت کے امکان کو فرض کر لیں تو مرحلہ امکان کے بعد حل نہ الشارع عن الاخذ بحکم العقل، کیا مرحلہ وقوع میں واقعی شارع نے نہیں فرمائی ہے کہ جو حکم شرعی حکم عقل سے حاصل ہو وہ تمہارے لیے حجت نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کی بات اتباع نہیں کرنی؟ کیا واقع میں ایسا شارع نے نہیں کوئی فرمائی ہے یا نہیں؟ وَقَدِ ادَّعَى ذَلِكَ جُمْلَةٌ مِّنَ الْأَخْبَارِيِّينَ الَّذِينَ وَصَلَ إِلَيْنَا كَلَامُهُمْ
خوب، کچھ اخباری حضرات کہ جن کی کتب ہم نے دیکھی، ہم نے پڑھی، ان سے لگتا ہے کہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ شارع نے یہ فرما دیا کہ جو حکم شرعی حکم عقل کے ذریعے تم تک پہنچے وہ واجب الاتباع نہیں، وہ حجت نہیں۔ اچھا، کیسے؟ اس انداز میں مدعینا، چونکہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا، وہ کہتے ہیں ان الحکم الشرعی لا يتنجز ولا يجوز الاخذ به الا اذا ثبت من طریق الکتاب والسنہ۔ انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا، فقط وہی حکم شرعی منجز ہے، فقط وہی حکم شرعی واجب الاتباع ہے جو کتاب اور سنت کے ذریعے ثابت ہو، الا یعنی اس کے علاوہ کوئی حکم شرعی تمہیں حاصل ہو کسی اور طرف سے تو وہ حجت نہیں ہے، وہ منجز نہیں ہے۔ یہ ان کی عبارت ہے۔ اقول، شیخ مظفر جواب میں فرما رہے ہیں وَمَرَدُّ هَذِهِ الدَّعْوَى فِي الْحَقِيقَةِ، فرماتے ہیں اس دعوے کی باز گشت در حقیقت کیا ہے؟ وہ جو ہم نے ایک بحث پڑھی تھی کہ اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل الى طاوى تقیید الاحکام الشرعیت بالعلم بها من طریق الکتاب والسنہ، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احکام شرعیہ کو مقید کر رہے ہیں بالعلم بہا، کہ جس حکم شرعی کا تمہیں کتاب اور سنت کے ذریعے تمہیں علم ہو بس وہی تمہارے لیے حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حجت، یعنی احکام شرعیہ کو مقید کر رہے ہیں کہ بس احکام شرعیہ کا منجز ہونا اور واجب الاتباع ہونا مقید ہے اس قید کے ساتھ۔ کون سی قید؟ کہ ان احکام شرعیہ کا کتاب اور سنت سے علم ہو۔ خوب، فرماتے ہیں وَهَذَا خَيْرُ مَا يُوَجَّهُ بِهِ كَلَامُهُمْ، یہ وہ توجیہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کلام کی ہو سکتی ہے، کوئی اور بنتی نہیں ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ قَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ مُفَصَّلًا فِي مَسْأَلَةِ اشْتِرَاكِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ، وہاں پر ہم نے واضح کہا ہے کہ نہیں جناب، وہ جو بحث آئی تھی اشتراک العالم یہ 11ویں نمبر پر بحث تھی کہ قام اجماع الامامیت علی ان احکام اللہ تعالی مشترکۃ بین العالم والجاہل بہا، 11ویں نمبر پر بحث تھی۔ فرماتے ہیں ہم نے وہاں کہا ہے کہ یستحیل تعلق الاحکام علی العلم بہا مطلقا، ہمارا موقف یہ تھا کہ احکام کا علم بالاحکام پر معلق ہونا، یعنی یہ کہنا کہ احکام شرعیہ فقط عالم بالاحکام پر منجز ہیں اور حجت ہیں، ہم نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ ایسا نظریہ محال ہے، یہ خلاف فرض ہے، وہاں تفصیل اس کی ہو چکی ہے۔ پس جب ہم نے یہ واضح کہہ دیا کہ احکام کو علم بالاحکام پر معلق کرنا محال ہے، اصلاً یہ ہو ہی نہیں سکتا، فضلاً عن تقییدہا بالعلم الناشی من سبب خاص، چہ جائے کہیں کہ پھر ہم سرے سے احکام کو معلق علی العلم کرنے کی محالیت قائل ہیں۔ ہم نے وہاں کہا تھا کہ احکام مختص بالعالم نہیں ہے، اب اس کو علم کہاں سے ہوتا ہے؟ مطلقہ، ہم اس سے غرض نہیں ہے۔ جب ہم ان احکام کو معلق علی العلم کرنے کی محالیت کے قائل ہیں، چہ جائے کہ ہم اس بات کے کہیں کہ یہ معلق علی العلم ہیں اور پھر علم بھی وہ جو صرف کتاب اور سنت سے حاصل ہو، کہ علم کی بھی تخصیص ہو، نہ، یہ اصلاً محال ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ وَهَذِهِ الْإِسْتِحَالَةُ ثَابِتَةٌ، اور ہم بحث کے ذریعے پوری دلیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ محال ہے اور اس کی محالیت بھی بتا چکے ہیں۔
حتی لو قلنا بامکان نفی حجیت القات، حتیٰ کہ اگر ہم قائل ہو بھی جائیں کہ قات سے حجیت کی نفی ممکن ہے، پھر بھی یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لما قلنا من لزوم الخلف کما شرحنا ہو ذالک، وہ 11 نمبر پر پوری تفصیل گزر چکی۔ خوب، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا وَارَدَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اب بات کرتے ہیں اس حدیث کی جو ائمہ خدا علیہم السلام سے نقل ہوتی ہم تک پہنچ کی۔ مثلا انہوں نے فرمایا کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، مان لیا درست ہے، لیکن فقد وارد فی قبالہ مثل قولہم، لیکن اس کے مقابل میں انہی ائمہ خدا علیہم السلام سے ایک اور روایت بھی منقول ہے اس مضمون کی، ایک نہیں ہے کئی ہیں۔ یہ کافی کتاب العقل میں آپ جائیں گے تو بہت ساری روایات موجود ہیں۔ مثلا وہاں یہ فرمایا ان للہ علی الناس حجتین، اللہ کی طرف سے لوگوں پر دو قسم کی حجتیں ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ۔ اچھا، حجت ظاہرہ کیا ہیں؟ رسل، انبیاء، ائمہ علیہم السلام۔ واما الباطنہ، اور حجت باطنہ کیا ہے؟ فالعقول، یعنی خود امام علیہ السلام عقل کو اللہ کی طرف سے بندوں پر حجت باطنہ قرار دے رہے ہیں۔ خوب، اب کوئی کہے گا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر فرمایا لا یصاب بالعقول اور ادھر فرما رہے ہیں کہ عقل حجت باطنی؟ جواب والحل لہذا التعارض ظاہری بین طائفتین، آپ کو واقع میں تعارض نہیں ہے، کلام معصوم میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، ہماری عقل کی بات ہے کہ ہمیں ظاہراً ایسے لگ رہا ہے کہ ایک حدیث میں کہا کہ لا یصاب بالعقول اور دوسری میں کہہ دیا کہ عقل حجت باطنی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا حل ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جہاں کہا لا یصاب بالعقول اس سے مراد کیا ہے، اور جہاں فرمایا عقل حجت باطنہ ہے اس سے مراد کیا ہے، اصل مقصود معصوم علیہ السلام کو سمجھنا ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اس تعارض ظاہری کو عمل کرتے ہیں اس انداز میں کہ ان المقصود من الطائفۃ الاولی، جہاں پہلے فرمایا کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، اس لا یصاب بالعقول کا مطلب یہ ہے بیان و عدم استقلال العقل فی ادراک الاحکام و مدارکہا۔ لطف لینا ہے، لا یصاب بالعقول کا مطلب ہے کہ عقل کسی حکم شرعی کو مستقلاً درک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ احکام شرعی توقیفی ہیں اور وہ بیان مبلغ پر موقوف ہیں۔ احکام شرعیہ کے مدارک یعنی مصلحت اور مفسدہ کو عقل مستقلاً درک نہیں کر سکتا، یہ مطلب لا یصاب بالعقول کا۔ خوب، فی کبار الاعتماد علی القیاس والاستحسان، یہ در حقیقت ان لوگوں کی نفی ہے جو قیاس اور استحسان جیسی چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ قیاس اور استحسان کو بھی باقاعدہ دلیل کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم قیاس کی بات کریں گے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ وہ قیاس سے مراد کیا لیتے ہیں، اور پھر رد بھی پیش کریں گے کہ ہم قیاس کو دلیل کیوں نہیں مانتے، یہ انشاءاللہ جزیات آئیں گی۔ کیوں؟ لأنها واردۃ فی ھذا الاحکام فی ھذا المقام، چونکہ در حقیقت یہ حدیث مبارک کے لا یصاب بالعقول وہ اس بارے میں ہے کہ انہا الاحکام و مدارک الاحکام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، کہ چاہے احکام ہوں چاہے مدرک احکام ہوں یعنی مصلحت و مفاسد، عقل کے ذریعے یہ مستقلاً عقل ان کو درک نہیں کر سکتا۔ وہ حق، یہ بات ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ عقل مستقلاً کسی حکم کو یا مدرک حکم کو درک نہیں کر سکتا، یہ تو ہم واضح کر چکے ہیں۔
وَمِنَ الْمَعْلُومِ اور ادھر سے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے ہماری بحث قیاس میں آئے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ اَنَّ مقصود مَن يَعْتَمِدُ عَلَى الْاِسْتِحْسَانِ کہ جو لوگ استحسان کو بھی ادلہ میں سے ایک دلیل مانتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، فی بعض صورہ بعض صورتوں میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان للعقل کہ عقل کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے، ان یدرک الاحکام مستقلا کہ وہ براہ راست احکام شرعیہ کو درک کر سکتا ہے، اور ویدرک ملاقاتہ اور ملاقات یعنی مصالح اور مفاسد احکام کو بھی مستقلاً درک کر سکتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اسی طرح وَمَقْصُودُ مَن يَعْتَمِدُ عَلَى الْقِيَاسِ اسی طرح جو لوگ قیاس کو بطور دلیل مانتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان للعقل کہ عقل میں اتنی طاقت ہے، ان یدرک ملاقات الاحکام کہ وہ مقیس علیہ میں یعنی جس پر کسی اور کا قیاس کیا گیا ہے اس میں یعنی احکام کے ملاقات کو درک کرے کہ اس پر جو حکم ہے اس حکم کی علت کیا ہے، اس کا مفسدہ کیا ہے یا مصلحت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل ان احکام کے ملاقات کو، مصالح اور مفاسد کو درک کر سکتا ہے، لاستنتاج الحکم فی المقیس اور پھر اس بنیاد پر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو حکم مقیس علیہ کا ہے وہی حکم مقیس کا ہے، پھر وہ آگے لے جاتے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، بالکل آسان۔ وَهَذَا مَعْنَى الْاجْتِهَادِ بِالرَّأْيِ ہماری نظر میں یہ اجتہاد بالرأی ہے، یعنی اپنی رائے پر اجتہاد کرنا، اور یہ درست نہیں ہے۔ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ هَذِهِ الْإِدْرَاقَاتِ اور ہم نے کہا ہے کہ نہیں جی نہیں، ایسے ادراکات کہ براہ راست عقل حکم شرعی کو درک کر سکے، یا عقل براہ راست کسی حکم شرعی کے ملاک کو، مصلحت یا مفسدہ کو درک کر سکے، لیست من وظیفت العقل النظری نہ یہ عقل نظری کی ڈیوٹی ہے اور نہ ہی عقل عملی کی، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن هذه الامور لا تصاب الا من طریق السماع من مبلغ الاحکام احکام شرعیہ مبلغ احکام شرعی کی تبلیغ کے بغیر صرف عقل مستقلاً درک کر سکے، پہنچ سکے، ایسا ہو ہی، چونکہ یہ توقیفی ہیں، اور توقیفی کا مطلب ہے جب تک مبلغ بیان نہ کرے تب تک یہ حاصل ہو ہی نہیں سکتے۔ ختم۔ بس بنابراین فہذہ طائفہ من الاخبار لہذا یہ روایات جو کہتی ہیں کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول لا مانع من الاخذ بها علی ظواہرہا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ان روایات کو مانتے ہیں، اور کیسے کہ ان روایات کا ظہور کس میں ہے کہ یہ روایات کہتی ہیں کہ اجتہاد بالرائے نہ کرو، یہ روایت کہتی ہیں کہ عقل براہ راست مستقلاً حکم شرعی کو درک نہیں کر سکتا، لأنها واردۃ فی مقام معارضۃ الاجتہاد بالرائے وَلَكِنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ أَمَّا نَحْنُ بِصَدَدِ لیکن بات سمجھو، ہم جس دلیل عقلی کی بات کر رہے ہیں اس ان دین اللہ لا یصاب بالعقول کا ہمارے محل بات سے کوئی رابطی نہیں ہے، اجنبی ہیں، یہ ہم سے مربوط ہی کیوں؟ وَأَمَّا نَقُولُهُ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فِي الْقَضَايَا الْعَقْلِيَّةِ کہ وہ قضایا عقلیہ الذی یتوسل بہا الی الحکم الشرعی کہ جس کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچا جاتا ہے، کما انہا اجنبیۃ الطائفۃ الثانیہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو دوسرا گروہ ہے اخبار کا کہ جس میں عقل کی تعریف کی گئی اور نص ہے کہ عقل اللہ کی طرف سے حجت باطن ہے، کیوں؟ لأنہا تثنیہ علی العقل اس لیے کہ عقل کی تعریف ہے، فیما ہوا من وظیفتہ کیونکہ عقل کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کو درس کر سکے، لا علی ظنون والاوہام ولا علی ادعاءات ادراک ما لا یدرکہ العقل بطبیعت ظن کی بات نہیں ہے، وہم کی بات نہیں ہے، یہ عقل طبعاً جس کو درک نہ کر سکے اس پر تعریف نہیں ہو رہی، یہ اگر تعریف ہے کہ جس چیز کو عقل درک کر سکتا ہے وہاں کہا گیا ہے کہ یہ عقل تمہارے لیے حجت
باطنہ ہے۔ لہٰذا جو لا یصاب بالعقول والی احادیث ہیں وہ ہمارے محل بحث سے مربوط نہیں ہیں، اور جو دوسری ہیں وہ ہم سے ہیں کہ جہاں کا حجت باطنیہ ہے، یعنی جس چیز کو عقل درک کر سکتا ہے، یہ اس کی بات ہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عقل تمہارے حجت باطن ہے۔ اب ایک تیسری ناحیہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔